اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے مدینہ منورہ، اور آپ جب تشریف لے گئے تو اس وقت بہت سے لوگ حاسدین بن گئے. یہودیوں میں حاسدین ایسے بنے کہ نبوت چلی گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، اور نبوت آ گئی مکہ میں اور بنو ہاشم میں. ان کے اندر یہ حسد تھا. تو ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا لبیب بن عاصم. لبیب ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ذریعے اس نے، اور ایک جگہ لکھا ہے کچھ خواتین کے ذریعے اس نے آقا مدینے والے پہ جادو کرایا. اس جادو کا اثر دین کے معاملات پہ تو نہ ہوا، دنیا کے کچھ معاملات میں بھول چوک کی شکل میں اس کا اظہار ہوا، جسے میرے آقا نے محسوس فرمایا. اس نے کیا کیا؟ آپ کے کنگھے سے گرے ہوئے بال مبارک یہ لیے، کچھ اور چیزیں لیں، اور کھجور کا ایک گاچھا لیا ان کھلا جس کی چھڑی نہیں بنی تھی. ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اس نے جادو کیا. اور ایک کنواں تھا، اس کا نام زروان تھا، اس کنویں کے اندر رکھ کے اوپر پتھر رکھوائے. خواب دیکھا آقا نے، کیونکہ نبوت کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور میرے نبی کا خود خیال نہیں ہوتا. میرے آقا کی ہنسی بھی ہنسی نہیں ہوتی، وہ بھی امت کے لیے عمل ہوتا ہے. میرے آقا کی ناراضگی، آپ کا غصہ، یا آپ کا کوئی تصور، خیال اور فرمائش اور چاہت، پسندیدگی، وہ پھلوں میں ہے یا لباس میں ہے، وہ چال میں ہے یا حال میں ہے، یہ بھی اپنی طرف سے نہیں ہوتی. تو دو فرشتے آئے، ایک سرہانے کھڑے تھے، ایک پائنتی کی طرف جہاں حضور آرام فرماتے. دو فرشتے آئے اور فرمایا کہ ان کو کیا ہے؟ انہیں ان پہ جادو ہے. ان کا جادو کیسے ٹوٹے گا؟ یا آپ تشریف لے جائیں فلاں کنویں پہ، اس کے اندر ایسے ایسے پتھر ہیں، اور دو صورتیں اللہ جل شانہ نے، فلق اور ناس معوذتین، یہ صورتیں اللہ نے اسپیشل اس عمل کے لیے عطا فرمائیں، اور اس کا پوری تدبیر اور طریقہ فرشتوں نے بتایا. آپ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو یہ خواب سنایا، اور صحابہ کرام کی جماعت کو ساتھ لیا، اہل بیت کی جماعت کو، چند احباب کو ساتھ لیا، چند اپنے مخلصین کو ساتھ لے کے اس کنویں پہ تشریف لے گئے، اور وہاں وہ جو گرہیں تھیں، گانٹھیں دی ہوئی تھیں، یہ صورتیں پڑھتے جا رہے تھے اور ان کو کھولتے جا رہے تھے. اور ان صورتوں کی برکت سے، اللہ کے امر سے وہ جادو ٹوٹ گیا.